بات فرض ہو تو ادا کر، یہ سارے کام کر، سچ بول، دیانتداری کر، پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں۔ تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں۔ تو فرماتے ہیں 3 پتھر میں نے مارے، اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا، اور اسے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے۔ 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے۔ فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئی، آدھی سلطنت بھی آئی۔ کافی سال حضرت طالوت حیات رہے، پھر ان کا وصال ہو گیا، تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور پھر اللہ نے فضل فرمایا، انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی۔ اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت۔ تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا۔ اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی پہ بھی، تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے، کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں، مال، دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی، یہ خدا کے فضل سے ملتی۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے۔ چند باتیں ایسی تھیں کہ میرا دل کرتا تھا ان کو دہرایا جائے، اور خاص کر کے ان باتوں پر توجہ کی جائے۔ یہاں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں میں سے ایک بات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں 207 نمبر جو آیت ہے نا اسی پارے کی، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ زندگی کا مقصد دین ہوتا ہے، لٹا دیتے ہیں۔ یہ نازل کب ہوئی؟ یہ آیت مبارکہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ مکے سے جب چلے نا تو سارا مال مکے میں چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول مدینے چلے گئے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی، پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے حبیب کے پاس طیبہ کے لیے جب نکلا تو کفار نے، قریش مکہ نے روکا، ہم نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی فرمانے لگے بھی سنو، میں کمزور نہیں، میں طاقتور آدمی ہوں، اور تم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو تیر چلانے میں مجھ سے زیادہ سیانا ہو، تلوار چلانے میں مجھ سے زیادہ عقل مند ہو۔ جانا مدینے میں نے ہے، اب یہ ہے کہ تم بتاؤ میرے ساتھ تیروں تلواروں سے لڑو گے یا میں تمہیں ایک سودا بتاؤں وہ سودا کرو گے؟ قریش کہنے لگے سودا کیا ہے؟ کہنے لگے میرا بڑا مال ہے، میں مکے میں دفن کر کے آیا ہوں، تم مجھے مدینے جانے دو، میں تمہیں سارے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ ہزاروں لاکھوں میں تھا مال تجارت۔ دیکھیں جب صحابہ مدینے جاتے تھے تو کتنی قیمت دے کے جایا کرتے تھے۔ تم مجھے جانے دو، میں تمہیں وہاں کا پتہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، آپ پتہ بتا دیں۔ حضرت صہیب نے ساری زندگی کی جمع پونجی ہزاروں لاکھوں میں ساری دے دی اور مدینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کریم نے اس بات کو بڑا ہی پسند فرمایا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں۔ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو فرمایا پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، پھر اللہ بھی اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ سارا مال دے کے مدینے پہنچے نا تو ان کے استقبال کے لیے جناب عمر پہلے سے موجود تھے۔ حضرت عمر ریسیو کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا صہیب زندگی میں تم نے بڑی تجارتیں کی ہوں گی، پر یہ جو تم نے سودا کیا ہے نا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے، یہ جو سودا فرمایا یہ تو نے بڑا۔ تو دین کے لیے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سودا بڑا نفع والا۔ ایک مضمون اور یہاں ہے 216 نمبر آیت میں، وہ بھی بڑا ہی سمجھنے والا ہے۔ اللہ کریم نے جب جہاد فرض کیا نا تو فرمایا کتب علیکم القتال، ہم نے تم پر قتل کرنا، قتال کرنا فرض کیا ہے۔
فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں یہ کراہت محسوس ہو، مشکل لگے، برا لگے، ایک بات جو آج کی نصیحت ہے اور مضامین قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے ہمیں یہ خاص چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو، تو ایک نہ ساری زندگی کے لیے ایک نصیحت کر دی۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ بات ہے اگر سمجھ میں آ گئی تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، زندگی سکون میں آ گئی۔ فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اچھی۔ بس میرے رب نے ایک بات مسلمان کو بتا دی جو جینے کے لیے بڑی کافی ہے۔ فرمایا تم میرے اور میرے رسول کے حکم پر چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں، ہم بہانوں میں، ہم ہواؤں میں جیتے ہیں، ہواؤں میں، خیالات میں زندگی گزارتے ہیں۔ بڑا ٹائم پڑا ہے، مثلاً کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، حیا نہیں آتی؟ عرض کی حضور حکم کریں تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی، ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے۔ تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے، وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا، حقیقت پسند نہیں بھائی۔ ہم بہت سارے لوگ یہاں بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑی، میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا ہے۔ اس لیے ملمہ سازی، حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند۔ یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، میرے رسول نے حقیقت بیان کی، فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا۔ یہ حقیقت ہے، کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے۔ نماز فرض کیا اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں، اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں، ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسندوں والی زندگی گزارو۔ یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی، تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود۔ حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زینب کی بارگاہ میں بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين